آپ کو ایک بات کی اور مبارک ہو کہ ڈیجیٹل سائن ہو گئے ہیں معاہدے پر، امریکہ ایران کے ڈیجیٹل سائن ہو گئے ہیں، اور حیران کن طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ویسے مجھے بڑے خوش نظر آئے کافی دنوں بعد۔ اچھا خوش بھی نظر آئے، ان کی لینگویج بھی بڑی پازیٹیو ہوئی ہوئی ہے۔ اب وہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں ٹروپ سوشل کے اوپر، اس میں ایران کے حوالے سے اب وہ جو القابات استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل کسی قسم کی کوئی وہ جنگوسٹک نہیں ہے، وہ جو وار ریٹرک تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، اور وہ بڑے ادب اور عزت کے ساتھ ایرانی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، which is a very positive thing by the way۔ اچھا یہ آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز جمعے کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، اور یہ ان کا ایک دیرینہ مطالبہ میں سے کہوں گی رہا ہے۔ اب ایران میں سمجھدار قیادت موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اب ریئلائز ہوا ہے کہ سمجھدار قیادت ایران میں موجود ہے۔ اچھا فرانسیسی صدر بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں امریکی صدر سے ملاقات کی کافی زیادہ جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ وائرل ہوئی ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کے بننے کے عمل کو روکنا ہے کہ ایران کے پاس جی ایسے ہتھیار نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی ڈیجیٹل سائن ہوئے ہیں؟ ابھی ہوئے ہیں ڈیجیٹل سائنس، ٹھیک ہے۔ دستخط کی تقریب ہوگی باقاعدہ فرائیڈے کو ہوگی، جنیوا میں ہوگی، اور آپ سوچیں کہ اس کو ہوسٹ کون کرے گا؟ اس کو پاکستان ہوسٹ کرے گا الحمدللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد میمورینڈم ہوگا، اسلام آباد ٹاکس ہوئی تھی جہاں سے یہ ساری جو سیز فائر کی باتیں تھیں انیشیٹ ہوئی تھیں، اور اب پاکستان کو یہ ایک اور اعزاز حاصل ہوا ہے کہ پاکستان ہوسٹ بھی کرے گا جو فائنل جو میمورینڈم کی جو فزیکل سگنیچر کی تقریب ہوگی جنیوا میں فرائیڈے کو۔ اچھا جو امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط ہو چکے ہیں، جیسے کہ آپ نے صدف نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ لیکن ایک چیز میں اور بتا دوں کہ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا سب کو مبارک ہو، معاہدہ طے پا گیا، ایران کے ساتھ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے، ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بحری جہازوں نے آبنائے ہرمز سے گزرنا شروع کر دیا ہے۔ سائم یہ تو ایسی انفارمیشن ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جو آئل بردار جہاز ہیں، جو ٹینکرز ہیں، وہ گزرے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت اس ایک اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر انحصار تھا اس کا، اور کھاد کی بات، فرٹیلائزرز کی بات کر لیں، اس کے بعد پھر اشیاء خورونوش کی بات کر لیں، پھر جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر پانی کا بھی ایک بحران پیدا ہوتا نظر آ رہا تھا، تو الحمدللہ اسٹریٹ آف ہارمز میں سے جہاز پاس ہو رہے ہیں، سنس جو نیول بلاکٹ تھا یو ایس کا وہ لفٹ اپ ہو چکا ہے۔ بلاکٹ پہ بلاکٹ تھا۔ اچھا جناب، اب یہ جو ایم او یو ہے یعنی اسلام آباد میمورینڈم جو ہے، اس پر الیکٹرانک دستخط ہو گئے، یعنی کہ ڈیجیٹل دستخط ہو گئے۔ کس نے کیے؟ کس نے کیے؟ امریکی حکام بتا رہے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط سے متعلق امریکی حکام کی صحافیوں کو جو بریفنگ تھی، بتاتے ہیں جی کہ امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس نے اس پر دستخط کیے، جبکہ ایران کی طرف سے ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں محمد کالیباف، انہوں نے دستخط کیے۔ اچھا، اور معاہدے کی تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی، میزبانی پاکستان کرے گا، معاہدے کا متن رواں ہفتے جاری کر دیا جائے گا، اور امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس جو کہ پاکستان بھی آئے تھے، انہوں نے امریکی میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ امریکہ اب ایرانی حکام سے براہ راست بات کر رہا ہے، ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ختم کرنے اور ایٹمی پروگرام کی جانچ پڑتال کی اجازت دے گا تو اسے عالمی معیشت میں خوش آمدید کہا جائے گا، پابندیوں میں نرمی ہوگی، معاہدہ اسرائیل، خلیجی ملکوں، امریکہ اور ایرانی عوام کے لیے بہترین اور کامیاب ثابت ہوگا۔ بڑی بات ہے کہ ایران کو ورلڈ اکانومی میں شامل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ذرا سن لیتے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کیا رہے ہیں، سنا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی۔ To say it's signed, the deal's all signed. Strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely open, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that, and hopefully it's going to be a good relationship and we're going to get along. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world. I may be involved, I may not, but JD was coming in for that specifically. This is a very powerful document and I want it to be released so probably pretty soon. جو بات وہ نہیں کہہ پا رہے، وہ یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، ایران جیت گیا ہے۔ ظاہر امریکہ جیسا ملک، امریکی صدر یہ کیسے کنفیس کر سکتا ہے؟ بٹ ایران ڈیڈ اٹ۔ ایران نے اپنی تمام تر باتیں بھی ایک طرح سے منوا لی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ اگر معاہدے کی تمام شقوں پر صحیح عمل ہو تو یہ باوقار دستاویز ہوگی اور معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
ایرانی صدر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران سے ایران اور خطے میں نئے مواقع پیدا ہوں گے. یہ دستاویز ملک پورے خطے کے مزاحمتی بلاک کے لیے بڑا اعزاز ہے, اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایران یہ بھی چاہتا تھا سائم کہ ان پر جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں وہ بھی لفٹ کی جائیں, پابندیاں بھی لفٹ کی جائیں, جو سینکشنز تھیں, جو کہ فروزن ایسٹس تھے وہ بھی ریلیز کیے جائیں. تو اب آبویسلی جو 60 دن کا ٹائم فریم ہے اس میں یہ سب باتیں ہوں گی, نیوکلیر کے حوالے سے بھی اور سینکشن ریلیف کے حوالے سے بھی. ایران کا یہ کہنا ہے کہ لبنان اسلام آباد معاہدے کا اہم حصہ ہے. آپ کو یاد ہے جب اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی تو ایران کی پہلی شرط تھی ان ٹاکس میں بیٹھنے کی یہ تھی کہ لبنان میں سیز فائر ہو, اسرائیل جو لبنان میں ناجائز حملے کر رہا ہے وہ کرنا بند کرے, جو کہ اسرائیل نے اس کے اوپر کوئی خاص کار نہیں دھرے. لیکن لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ایران کا یہ موقف ہے. امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اقدامات کرے, ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدے پر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نقصانات کو بھلا دیا. ہم کبھی نہیں بھولیں گے امریکی و صہیونی جارحیت میں ہماری قیادت کو شہید کیا گیا. اثاثوں کی بحالی اور جنگ میں نقصانات کا معاوضہ بات چیت کا حصہ ہے. مسلط کرتا جنگ کا معاوضہ طلب کرنا ہمارا حق ہے. امریکہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے طویل راستہ طے کرنا ہے, اور ماضی کے تجربات کی وجہ سے امریکیوں پر اعتماد نہیں ہے. بالکل, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میمورینڈم پر سائن ہونے کے بعد مزید راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گے, یعنی کہ مزید جو شکیں ہیں ان کی نوک پلک سنبھالی جائے گی. اچھا, ایک ملک ہے جب سب یہ چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہو, جنگ نہ ہو, ڈائلاگ ہو, امن کو موقع ملے, ایک واحد ملک جس کا نام ہے اسرائیل. پتہ نہیں اسے ملک کہنا چاہیے کہ نہیں, اسرائیل نام ہے. بہرحال اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار ہے. اسپوائلر کا رول وہ بارہا پلے کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں خدشہ رہتا ہے. اسرائیلی وزیر ہیں قومی سلامتی کے, پتہ نہیں مشکل سا نام ہے ان کا, خیر ہاں, وہ تل ابیب اور تہران اور واشنگٹن میں جو ایم او یوز کا معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں ہم اس کے شراکت دار ہیں اور نہ ہی اس کے پابند ہیں. یعنی کہ ہم سے کوئی امید نہ رکھے کہ ہم اس کی شکوں پر یا سیز فائر پر یا معاہدے پر کسی طرح سے عمل درآمد کریں گے. آبویس تھا, ہمیں پتا تھا. ایران اور امریکہ کی مفاہمتی یادداشت اسرائیل کی سلامتی کو یقینی نہیں بناتی. اسرائیل کو حزب اللہ کے خاتمے سے کم کسی چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے کے سوا کسی بھی حل پر مطمئن نہیں ہو سکتے. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شاید زبانی کلامی باتیں سمجھ نہیں آتی, ان کے ساتھ نا آپ کو کچھ کسی قسم کے کسی جوتے شوتے کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے. اب ڈونلڈ ٹرمپ گالم گلوچ تک تو پہنچ گئے نتن یاہو کے ساتھ, اس نہج پر تو پہنچ گئے کہ وہ فون اٹھاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں نتن یاہو کو کہ انسان بنو. لیکن اگر اس طرح کے مزید بیانات آتے رہے اسرائیل کی جانب سے اور ان کے منسٹرز کی جانب سے, تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی چترول کروائے گا نتن یاہو اپنی, اور یہ وقت بھی کوئی دور نہیں ہے. یہ بھی ہمیں آتا ہوا نظر آئے گا. اگر ہمیں زائنسٹ لابی اپنا رسوخ کھوتے ہوئے دیکھ لی ہم نے اس 2026 کے اندر, سوچے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. امیجن. اور آپ یہ وہی بات ہے نا کہ جس زائنسٹ لابی کا اتنا ایک پرسیپشن تھا کہ امریکہ ان کے بغیر ہلے گا نہیں, آج ڈونلڈ ٹرمپ اسی نتن یاہو کو کال کر کے گالم گلوچ کر رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے اس وقت.